نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حج کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کی میزبان سحر شیخ آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ آغاز کریں گے اللہ کے پاک نام سے کہ بھٹکے ہوں کو سیدھا رستہ دکھانے والا ہے تو، بھٹکے ہوں کو سیدھا رستہ دکھانے والا ہے تو، کرم سے اپنے گناہوں سے بچانے والا ہے تو، فقط تجھ پر ہی بھروسہ ہے مولا ہر دکھ درد میں کام آنے والا ہے تو، اور ہر ایک چیز تیرے ہی ہے گن گاتی کائنات کو نغموں سے سجانے والا ہے تو، جو بھٹک گئے ہدایت سے مولا ان بد نصیبوں کو موڑ لانے والا ہے تو، بھٹکے ہوں کو سیدھا رستہ دکھانے والا ہے تو۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام تعلیمات حج میں میں اپنے مہمانوں کو اپنے ساتھ شامل کروں گی۔ آئیے آپ کی ان سے کرواتی ہوں ملاقات۔ میری بہت ہی پیاری معزز مہمان یہاں موجود ہیں، آپ انہیں بہت اچھے سے جانتے اور پہچانتے ہیں، تقریباً پروگراموں میں ہماری مہمان ہوتی ہیں اور اپنی گفتگو سے ہم سب کی رہنمائی کرتی ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہماری پہلی مہمان محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انہی کے ساتھ موجود ہے میری دوسری مہمان پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور انہی کے ساتھ ہماری عزیزت جان بہت ہی پیاری سی ساتھی یہاں موجود ہیں، ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی تعارف کی محتاج نہیں، اللہ نے انہیں بہت بہت عزت بخشی ہے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ حوریہ فہیم قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہیں گے اور کلام کے لیے درخواست۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچی مقدر یاوری پر گئے، بڑی سرکار میں پہنچی مقدر یاوری پر گئے، حضور کعبہ حاضر ہے، نہ ہم آنے کے قابل تھے، نہ منہ لائق دکھانے کی، نہ ہم آنے کے قابل تھے، نہ منہ لائق دکھانے کی، مگر تیرا کرم بندہ نوازو بندہ پرور گئے، مگر تیرا کرم بندہ نوازو بندہ پرور گئے، حضور کعبہ حاضر ہے، اور یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو
زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، اور حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر گئے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر کریم عطا فرمائے۔ خوبصورت کلام سے ناظرین اکرام آج کے پروگرام کا آغاز ہوا۔ تعلیمات حج، جیسا کہ آپ نام سے ہی واقف ہیں کہ خواتین کے لیے یہ اسپیشل پروگرام اس لیے ترتیب دیا گیا کہ اس میں ہم ان موضوعات کو آپ کے سامنے لا سکیں، آپ کی سماعت تک لا سکیں کہ جنہیں سننے کے بعد ہم اپنی زندگی کی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں، یعنی کوتاہیاں اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں۔ آج جس موضوع کی طرف ہمارا اشارہ ہے، جس موضوع کی طرف ہم چلیں گے، حدیث پاک کے مفہوم سے آغاز کرنے جا رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کے گردن سے جب خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو اس کے عوض تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس وقت یہ پڑھو کہ میری عبادت، زندگی اور موت سب اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری مخلوق کا پالنے والا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو موضوع سے اندازہ ہو رہا ہوگا میرے آج کہ ہم قربانی کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور چونکہ یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے کہ جس پر اظہار خیال بہت لازم بھی ہے اور وقت کی مناسبت سے آپ لوگوں کے لیے اس وقت بہت ضروری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عازمین حج کا حج قبول منظور فرمائے، اور جتنے لوگ وہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جتنے مکین یہاں پر ہیں جن کے گھر والے حج کے لیے گئے ہیں، ہم ان سب کو مبارکباد دیتے ہوئے آج کے اپنے موضوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے فضائل قربانی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر قربانی لازم ہے، واجب ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جب یہ قربانی کی جاتی ہے تو ہم جانتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے، تو میں چاہوں گی اس کے حوالے سے آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے حاجیوں کو مبارکباد دی ہے، اسی طرح سے میں قربانی کرنے والوں کو مبارکباد دوں گی کہ اللہ رب العزت ان کی دی گئی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ اور جیسے کہ آپ نے بات کی کہ عید الاضحیٰ پر ہر سال مسلمان قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک طرف نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ اور اتباع میں ہے، اور دوسری طرف سنت ابراہیمی ہے۔ آپ دیکھیں حج اور قربانی کے معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، خیر البریہ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہیں، جسے اللہ نے آپ کی ذریت میں آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف آزمائشوں سے گزرے، اور ان میں ایک بڑی آزمائش جسے قرآن مجید نے بھی بلاء مبین کہا کہ ایک روشن کھلی جانچ تھی، وہ تھی کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کریں۔
اللہ رب العزت نے اس پورے واقعے کو سورہ صفات میں بیان کیا. 102 نمبر آیت سے لے کر 108 تک وہ واقعہ بیان ہوا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے، کام کرنے کے، دوڑنے کے قابل ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا. آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ان سے پوچھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو قربان کرنے کا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی فرمایا وہ بیٹے کس کے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو انہوں نے کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، آپ کیجئے یا ابت افعل ما تؤمر، کہ آپ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. کہ بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جو عاشق الہی ہیں، جن کا اللہ رب العزت خود ذکر کر رہے ہیں، ان کی مختلف خوبیوں اور صفات اور ان کی عادات کا. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے اور آپ نے لٹایا، یہ اس میں 3 دفعہ حضرت حاجر سلام اللہ علیہ کے پاس بھی شیطان آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی، ان کو روکنے کے لیے. مگر تینوں ہی اس انداز سے اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں سرشار تھے کہ کوئی ذرا سے بھی قدم نہیں ڈگمگائے کسی کے بھی. پھر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان فرمایا اور فرمایا فلما اسلما، کہ سر جھکایا ان دونوں نے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنی پیشانی کو، ماتھے کے بل جب وہ لیٹ گئے. ایک جبینیں ہم رکھتے ہیں سجدہ ریز ہوتے ہوئے، آپ دیکھیں آج وہ بھی ہم پر بھاری پڑ رہی ہوتی ہیں. ہم بڑی مشکل سے نماز کے لیے جاتے ہیں، اور کہاں وہ کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے انہوں نے زمین پر بیٹے کو لٹایا اور انہوں نے پیشانی رکھ دی. اور اس کے بعد جب چھری اٹھائی اور تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. تو ایک حرف ندا جو ملتی ہے یہاں اللہ کی طرف سے، یا ابراہیم. آپ دیکھیں کہ اللہ بلا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، مخاطب ہو کر ان سے بات کر رہا ہے. تو ایک اس ندا کی لذت اور کیف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سمجھ سکتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک یہ ایک کھلی اور روشن جانچ تھی، اور جو واقعات حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتے ہیں کہ پھر جنت سے مہنڈا آیا اور حکم ہوا کہ اسے ذبح کیجئے، اسے قربان کیجئے. تو بے شک انہوں نے بیٹے کو پیش کر کے اس کھلے امتحان میں سے کامیابی کے ساتھ، سرخروئی کے ساتھ اس طرح سے گزرے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اس کا بدلہ ذبح عظیم سے لیا اور اسے بعد والوں کے لیے سنت بنا دیا. تو آج دیکھیں آج ہزاروں برس گزر چکے ہیں، ہر سال مسلمان قربانی کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور یہ ایک طرح سے عہد ہوتا ہے کہ اس اللہ کی خاطر تن من دھن اولاد تک قربان ہے. اس اللہ کا حکم آ جائے تو ہم اپنی جان سے گزر جائیں. یہ ایک طرح سے تجدید ہوتی ہے ایک دفعہ پھر اللہ سے محبت کی، بے شک، اور اس کے احکامات بجا لانے کی. بے شک ناظرین، آج ہم جس موضوع پر اظہار کر رہے ہیں، جو موضوع لے کر آپ کے درمیان موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام تعلیمات حج، جس میں خصوصی طور پر آج ہم بات کر رہے ہیں فضائل قربانی کے حوالے سے. اور چونکہ اب یہ دن ہی قربانی کے آ رہے ہیں، اور ان دنوں میں چونکہ ہمیں اب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے صاحب جتنے بھی استطاعت لوگ ہیں انہوں نے قربانی کا فریضہ انجام دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین، پروگرام تعلیمات حج میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آج کا اسپیشل پروگرام، جس میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں فضائل قربانی کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. میں ان کی جانب چلوں گی اور چاہوں گی از روئے قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کریں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر خیر کثیر عطا فرمایا، بس اپنے رب کے واسطے نماز قائم کیجئے اور قربانی کیجئے. دیکھیے نماز اللہ تعالیٰ کے حضور اظہار عبدیت کا بہترین ذریعہ ہے، جبکہ قربانی اپنے نفس، اپنے مال، اپنے خواہشات کو اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری عبادت، میرا جینا مرنا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے. دیکھیے سر، جس زمانے جاہلیت میں قربانی ہوتی تھی تو مشرکین جو ہیں قربانی کی کھالے جو تھے کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیا کرتے تھے، جس سے خون رستا تھا، بکرے کی، گائے کی، دمبے کی، اور جو جس کی جتنی بڑی کھال ہوتی تھی تو اس پر اتنا ہی بڑا اس کا روب و دبدبہ ہو جاتا تھا کہ یہ بہت باعزت آدمی ہے یا بہت پیسے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تمہاری قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا، نہ خون پہنچتا. اللہ تعالیٰ تو صرف تمہاری نیت
نیت پہنچتی ہے، بے شک۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھا، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اس دن ہمیں کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خلوص نیت اور نیک نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی قیامت کے دن دوزخ سے آڑ بن جائیں گی اور قربانی کرنے والے کے گزشتہ گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے مال سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی مال پیارا نہیں ہوتا، اور قربانی کے دن قربانی کے عمل سے کوئی عمل اللہ کے نزدیک پیارا نہیں ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص خلوص نیت کے ساتھ قربانی کا جانور لینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 درجات بڑھا دیتا ہے اور 10 برائیاں جو مٹا دیتا ہے۔ اور جب وہ گفتگو کرتا ہے جانور خریدنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کی ایک تسبیح لکھ دیتا ہے، اور جب جانور وہ خریدتا ہے اسے رقم ادا کرتا ہے مالک کو تو اللہ تعالیٰ ہر دینار کے عوض اس کے لیے 700 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتا ہے تو زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اور جب اس جانور کا خون زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر خون کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے گا، اور جب اس کا گوشت وہ تقسیم کرتا ہے تو ہر لقمے کے عوض اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے دیتا ہے۔ تو ہر سال تمام مسلمان عالم اس دن کو مناتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایثار و قربانی، تسلیم و رضا کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بہت خوبصورت انداز گفتگو۔ ناظرین محترم، آج جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ دن جو ہمارے پاس گزرے ایک ایک دن عبادت کا ہمارے پاس موجود تھا، جس میں ہم ہر لمحہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام عبادات میں ایک ایک ادا ایسی رکھ دی ہے مسلمان کے لیے کہ وہ ہر ادا پر اس کے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی اجر و ثواب تو اپنی جگہ ملے گا، دنیا میں بھی اس کے اثرات ملیں گے، اور پھر آخرت میں جو اجر و ثواب ملے گا اس کا تو کیا ہی کہنا۔ لیکن ابھی ہم بات کریں دنیاوی فوائد کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب قربانی کی ہم بات کرتے ہیں تو جہاں اس کے روحانی فوائد مسلم ہیں، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی فوائد بھی ہمیں اس کے دکھائی دیتے ہیں۔ میں چاہوں گی اس پر اظہار خیال فرمایا آپ۔ سہرش، ہم جب دیکھتے ہیں قربانی کے عمل کو تو دیکھیں اس کا بیسک مقصد تو اللہ کا قرب پانا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے جب حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا تو فرمایا اذ قربا قربان، کہ جب انہوں نے قربانی قرب حاصل کرنے کے لیے پیش کی، گویا اصل جو قربانی کا مقصد ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کی معرفت اور اللہ کا قرب ہے، بے شک، بے شک۔ اور اس کے روحانی، اخروی، باطنی بے شمار فوائد ہیں۔ تو اصل میں تو ان مسلمان جب قربانی کرتے ہیں تو وہ تسلیم و رضا کا پیکر بن کر اللہ کی بارگاہ سے اس کی رضا اور خوشنودی کے سوالی ہوتے ہیں۔ تو باقی جو سماجی فوائد ہیں یہ تو ایک گریوی کی طرح جیسے نہیں مل رہے ہوتے کہ وہ تو ملتے ہی ملتے ہیں، اصل مقصود سے نگاہیں ہٹنے نہ پائیں، کیا بات ہے، اصل سے بندہ ادھر ادھر نہ ہونے پائے، تو ان کی نگاہ اس آخرت پر رہتی ہے، اس دائمی زندگی پر رہتی ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب کی طرف رہتی ہے۔ باقی ہم فوائد پر نگاہ ڈالیں تو دیکھیں یہ ایک ظاہراً شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ نے صاحب استطاعت بنایا، پھر یہ ایک طرف اللہ سے محبت کا اظہار ہے اور دوسری طرف مخلوق سے محبت، کہ آپ جب اس گوشت کو بانٹ رہے ہوتے ہیں احباب اور رشتہ داروں میں بھی اور اپنے غریبوں، محتاجوں اور یتیموں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک طرف اس مخلوق سے محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، ایک طرف اس خالق سے۔ پھر آپ دیکھیں تو آج کل ایکٹیویٹیز، معاشی ایکٹیویٹیز کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ دنیا بھر کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی معاشی سرگرمی بنتی ہے تو اس سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک مسلمانوں ایک ایسی ایکٹیویٹی، اکنامکل ایکٹیویٹی عطا کر دی کہ جس سے کروڑوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ ایک جانور جو قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے، آپ غور کریں تو وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے چارے کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کو منڈی تک پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا جا رہا ہوتا ہے۔
اس کے دودھ کے بے شمار فوائد اپنی جگہ، پھر وہ منڈی میں پہنچتا ہے تو پھر اس کی منڈیاں سجتی ہیں، ان کا ایک اپنا اہتمام، ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو وہاں کھانے پینے کے سٹالز لگ جاتے ہیں. گویا ایک جانور جو قربان کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ کتنے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہو کر ان کو ایک اکنامیکل ایکٹیویٹی بھی دے رہا ہے، ان کے لیے ماہانہ ایک بنیادوں پر ان کے لیے روزی کا بھی اہتمام ہو رہا ہے. تو اللہ نے یہ جو رکھا ہے اس میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ کر دیں. پھر آپ دیکھیں تو اب قربانی کا جانور قربان ہو گیا. اب اس کے بعد دیکھیں تو گوشت سید الطعام ہے کھانوں کا، کہ آپ جب بھی دعوت کریں گے تو آپ جتنی بھی ڈشیں بنا لیں، گوشت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ خوبصورتی سے دعوت کر رہے ہیں تو اس میں گوشت کا تو اہتمام ضروری ہے. یہ عید پر یہ جو دعوت ہے یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے. کیا بات، سبحان اللہ. دیکھیں اس لیے اللہ رب العزت نے عید کے دن روزہ حرام کر دیا کہ اب کھانے کھاؤ، پکوان بناؤ. اب آپ نے تکے بنائے، آپ نے شامی کباب بنائے، آپ نے گوشت پکایا، اور صرف خود ہی نہیں کھایا بلکہ غریبوں کو بھی کھلایا. ان کے گھر بھی چولہوں پر ہانڈیاں چڑھ گئیں، انہوں نے بھی کئی مدتوں کے بعد گوشت کھایا. تو گویا ہر طرف ایک دعوت اور ضیافت کا سا سما ہو جاتا ہے، اور اس سے آپ دوست احباب اور رشتہ داروں کو بھی آپ دے رہے ہوتے ہیں، کھلا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپس میں بھی محبت بڑھ رہی ہوتی ہے. گویا وہ جانور جب قربان ہوا تو اس کے بعد ایک اور ایکٹیویٹیز کا آغاز ہو گیا کہ جس سے آپ کی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں یہیں تک نہیں بلکہ وہ جو کھال اس کی ہوتی ہے، آج دیکھیں تو کتنے ادارے، کتنے مدارس، کتنے یتیم خانے، کتنے ہاسپٹل ان کھالوں کے بنائے ہوئے اس نظام پر چل رہے ہوتے ہیں، جس سے ایک معاشرے کو ایک فلاح عامہ کا ایک تصور جو ہے اس سے اس کو پنپنے کا موقع ملتا ہے، اس سے تقویت ملتی ہے. تو گویا ایک جو جانور قربان کیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں، اس کے بے شمار سماجی فوائد ہمیں ظاہراً مل رہے ہوتے ہیں، روحانی فوائد تو اپنی جگہ مل ہی رہے ہوتے ہیں. مسلمانوں کو صرف یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے. باقی فوائد اور باقی ایکٹیویٹیز اور تہوار تو یہ تو اس زندگی کا حصہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دی. ایسا ہی ہے جب مطلوب یہ ہو کہ صرف ہمیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنی ہے، تو پھر انسان تمام حدود کو ایک طرف کر دیتا ہے، اور پھر اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو میرے رب نے میرے لیے حدود رکھی ہیں میں نے اس میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ناظرین محترم، یہ حج کا موسم بہت پیارا موسم، خوبصورت موسم، جو وہاں پہنچ جاتے ہیں یقیناً یہ تو وہی بتا سکتے ہیں اس کی جو خوشی، جو اس کی روحانی خوشی ان کو ملتی ہے، یہ تو وہ بیان کر سکتے ہیں. لیکن ہم جیسے جو یہاں رہ جاتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ یہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ جو بھی کوئی وہاں جائے ہمارے لیے بھی دعا کرے، تو پھر ہمارے جیسے لوگ یہاں بیٹھ کر اپنی عبادات کے ذریعے، اپنے رکوع و سجود کے ذریعے اپنے رب کو منا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اگلے سال ہماری حاضری کو بھی اپنے پاس بلاوا ہمارا بھی لکھ دے. اور یقیناً بہت سارے لوگ اس وقت جو میرے ساتھ موجود ہیں جن کی دل میں یہ خواہشات ہیں، میں چاہوں گی آپ سب میرے ساتھ شامل ہو جائیں. میرے پاس اس وقت موجود ہے میری بہت ہی پیاری بہن ہے حوریہ فہیم، میں ان کی جانب چلوں گی کہ یہی میرا ذوق نیاز ہے، یہی میرے عشق کا راز ہے، تیری یاد میں میرا جھومنا، میرا حج ہے میری نماز. رفعتیں زیر پا میں مدینے ہوں، آسمان سر رفعتیں زیر پا میں مدینے ہوں، میں مدینے ہوں. میری ہستی کا سب سے بڑا کا
वाक़या मैं मदीने में हूँ। मेरे तलवों से लिपटी हुई खाक भी नूर ही नूर है। मेरे तलवों से लिपटी हुई खाक भी नूर ही नूर है। कहे कशां तुझसे मेरा तक़ाबुल ही क्या, मैं मदीने में हूँ। कह गए कशां तुझसे मेरा तक़ाबुल ही क्या, मैं मदीने में हूँ। और मैं तो खुद वक्त हूँ और तसल्सल ही मेरा असास भी है। मैं तो खुद वक्त हूँ और तसल्सल ही मेरा असास भी है। कोई भी अहद हो मैं मदीने में था, मैं मदीने में हूँ। कोई भी वक्त हो मैं मदीने में था, मैं मदीने में हूँ। मेरी हस्ती का सबसे बड़ा वाक़या मैं मदीने में हूँ, मैं मदीने। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं तालीमात हज। प्रोग्राम में कहती हूँ आपको एक बार फिर खुश आमदीद। और जिन रिकत अमेज़ लम्हात में हम आपसे रुखसत हुए थे, ब्रेक पर गए थे, यकीनन वो लम्हात ऐसे ही थे कि दिल चाह रहा था कि ये वक्त ऐसे ही चलता रहे, इसी तरह कलाम पढ़ा जाता रहे और हम उसी तसव्वुर में रहें कि जिसमें हमें सिर्फ़ मक्का और मदीना की यादें आती रहें, अल्लाह का घर दिखाई देता रहे, रोज़ाए अनवर हमारी आँखों में घूमता रहे और हम उसी तसव्वुर में दिन रात रहें। तो अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत इलाही में डूब जाने का वो तौफीक अता फ़रमाए कि वो जज्बात हमारे अंदर मौजज़न हो जाएं कि हम दुनिया और आखिरत दोनों का ख्याल करते हुए इस दुनिया में रहें और अल्लाह की मखलूक की भी खिदमत करें इस ख्याल से कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह की इबादत में भी कोई कोताही ना करें, इसलिए कि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें अता की है, इससे बड़ी नेमत हमारे पास कुछ नहीं है। और जब हम इस दुनिया में आए हैं तो इस नेमत से पूरी तरह हम फ़ायदा उठाकर इस दुनिया से जाएँ। ये ना हो कि वक्त आखिर हम कहें कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो अल्लाह ताला हमें इन तमाम मामलात से महफूज रखे। बात हो रही है
قربانی کے حوالے سے اس کے فضائل ابھی بہت سارے ہمارے سامنے آئے اور اس کے اجر و ثواب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ قربانی کے اجر و ثواب سے زیادہ مستفید ہونے کے لیے مسلمانوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے سہرش، اللہ کی راہ میں قربانی صبر و وفا، تسلیم و رضا، قرب الہی اور اللہ اطاعت ربانی اور اعتراف بندگی ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ صرف یہ اجر و ثواب اللہ کو پتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے تو قربانی کے جانور کے ہر خون کے قطرے کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 70 درجات بڑھا دیے جاتے ہیں، 70 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں. روایت ہے کہ جس سینے میں اللہ کے لیے لڑنے کے لیے اور قربانی پیش کرنے کا جذبہ نہ ہو تو وہ سینہ جو ہے وہ مومن کا سینہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہم عید الاضحیٰ پر اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں. قربانی جانی و مالی ایثار کے علاوہ غریبوں کا خیال رکھنے کا بھی دن ہے، ان سے محبت کا بھی دن ہے. قربانی کے دن جب اللہ کے راہ میں ہم خلوص دن سے قربانی کا جانور قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے سہرش کے کوئی بھی وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نہیں جس میں اخلاص نیت شامل نہ ہو. جب ہم خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ قربانی کا گوشت جو ہے صرف ہمارے گھر میں فریج کی زینت نہیں بنے گا، بلکہ اس کے لیے ہم یتیموں، مساکینوں اور جو غریب لوگ ہیں، بیوہ ہیں، ان کے گھر بھی ہم تقسیم کریں گے، ایک دوسرے سے محبتوں کا تبادلہ کریں گے. اس سے ہمارے دلوں میں ہمدردی بڑھے گی، اخوت بڑھے گی، بھائی چارگی بڑھے گی، رواداری بڑھے گی. تو اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کی خدمت کرنے پر تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو اس مقدس دن پر ہم دوسروں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھیں، اور سب سے بڑھ کر سہرش کہ ہمیں اسی وقت ہم اللہ کی اجر و ثواب کے سب سے زیادہ اسی وقت ہم مستفید ہو سکتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں وہ حلال کمائی سے کریں. اور اس مطلب ہے کہ اس مقدس فریضے کو انجام دینے کا ہم اپنے سے کمتر لوگوں کو بھی دیکھیں کہ اگر وہ کمتر لوگ جن کے گھر پرسوں گوشت نہیں بنتا ہے گا اور گوشت خرید نہیں سکتے، اتنی مہنگائی ہے کہ دیکھیں سہرش میرے پاس ایک عورت آئی کہ اس کو کچھ لیور کا پرابلم تھا، کہنے میں نے 1 سال سے بکرے کا گوشت نہیں کھایا، میری اتنی استطاعت ہی نہیں ہے. تو جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے کہ وہ بکرا بھی قربانی کے لیے کر رہے ہیں، گائے بھی کر رہے ہیں، تو للہ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کا خیال رکھیں، اس لیے کہ دوسروں کا دل رکھنا بھی عبادت ہے اور دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا بھی عبادت ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ناظرین محترم، بات ہو رہی ہے خوشیوں کی، تو جیسے ہی عید آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں بچے، بوڑھے، امیر، غریب، سب کے لیے یہ خوشیوں کا سبب بنتی ہے. اور خوشیاں زندگی کے لیے کتنی ضروری ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے، یعنی جو صاحب استطاعت نہیں ہوتے، ان کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. جی سہرش، دیکھیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان، دلوں کی خوشی تو اللہ کی یاد، اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت میں ہے. تو آپ نے جو خوشیوں کی بات کی، دیکھیے خوشیاں ایک معاشرے کو زندہ دل پیش کرتی ہیں، ایک چہل پہل کا انداز بتاتا ہے کہ لوگ امن میں ہیں، سکون میں ہیں، خوشیوں میں ہیں، اطمینان میں ہیں. حقیقی خوشی، روحانی خوشی تو اللہ کی رضا جب حاصل ہوتی ہے بندوں کو تو وہ اطمینان عطا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں تو آج کل جو جھوٹے قسم کی، مصنوعی قسم کی خوشیوں کی تلاش کی جاتی ہے اور طیشات میں خوشیوں کو تلاش کیا جاتا ہے، تو وہ دل کبھی خوشیوں بھرے نہیں ہوتے، اطمینان نہیں ہوتا ان کے پاس، سکون قلب نہیں ہوتا. تو اصل خوشی، روحانی خوشی اور ظاہری اور باطنی خوشی اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت اور بندگی میں ہے. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک معاشرہ پرسکون ہوتا ہے. آپ نے بات کی کہ وہ لوگ جنہیں نہیں استطاعت مل رہی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں بالکل اور صاحب استطاعت، انہیں بھی پتہ چلے ان کے لیے اجر و ثواب کیا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں جب حقیقی روح ہم سمجھتے ہیں کہ اس قربانی کی اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، یہ جانور بھی اسی کی مخلوق ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک حکم دے دیا اور اس پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے اور قربانی نہیں کر سکتے، تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیں حکم ان کے لیے ہی ہے
کہ جو صاحب استطاعت ہے. ایک بات تو یہ کہ اس پہ رنجیدہ ہونے یہ کی تو ضرورت نہیں ہے. صحیح. دیکھیں وہ ایک بات کی جاتی ہے کہ کسی بوڑھے سے یا کسی لنگڑے سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم دوڑے کیوں نہیں تھے. حکم وہی دیا جاتا ہے جس پر عمل پیرا ہونا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ بندگی میں تو نہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی, اعمال میں تو نہیں سستی ہو رہی. نماز کا حکم آتا ہے تو کیا ہم دوڑ کر جاتے ہیں اس اللہ کی طرف؟ جب حکم آتا ہے کسی کی مدد کا, کسی کا ہاتھ تھام لینے کا, کسی کو سڑک پار کرانے کا, یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو دن بھر میں ہمیں درپیش ہوتے ہیں, ان میں ہم اللہ کی بندگی, اس کی اطاعت اور اس کی رضا اور خوشنودی کا خیال رکھیں تو ہمیں وہ روحانی کیف حاصل ہوگا. دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو قربانی کرتے ہوئے کہیں نمود و نمائش کا شکار ہو جاتے ہیں, کہیں تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ان کی قربانیاں ویسی قبول نہیں ہو پاتی. ان کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ دیکھیں حسن نیت اور تقوی بہت ضروری ہے. جہاں رائی برابر بھی آپ کے اندر دکھاوا آ گیا, ریا آ گیا, تو آپ کی قربانیاں رد ہو جائیں گی. تو اس لیے وہاں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے, اور وہ لوگ جو نہیں استطاعت رکھ رہے انہیں یہ چاہیے کہ ہر قدم پر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ ان سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت ان کو اجر و ثواب عطا فرما دے. پھر آپ دیکھیں ایک مرتبہ کئی سفر پر تھے اور بہت سارے لوگ روزہ سے تھے اور کچھ لوگ روزے سے نہیں تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے خیموں کا اہتمام کیا, انہوں نے آگ جلائی, کھانا بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تو یہ لوگ روزہ داروں پر بھی سبقت لے گئے. بے شک سبحان. تو اب آپ غور کریں اسی ایک حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ دیکھیں قربانیاں بہت سارے کر رہے ہیں, کچھ نہیں بھی کر رہے, مگر کیا ان کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہے؟ کیا ان کے اندر وہی سوچ ہے, وہی فکر ہے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, جینا مرنا اس اللہ کے لیے, عبادت اسی کے لیے, اٹھنا بیٹھنا اسی کے لیے ہو جائے, تو ہر عمل ہی وہ اس اللہ کی رضا اور اس کا قرب عطا کرے گا, اس کی معرفت عطا کرے گا. دوسروں سے محبت رکھیں, ہمدردی, غمخواری, بھائی چارہ, جس کا سبق اس قربانی کے ذریعے دیا جا رہا ہوتا ہے اس سے غفلت نہ کریں. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. اور اس کا ایک اور پہلو بھی اگر اجازت ہو تو رکھ لوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے قربانی کرنا اور بہت اس نے نیت بھی ہے, چھوٹا سا جانور لے لیجئے, چھوٹا سا بکرا لے لیجئے, وہ آپ کو سستا مل جائے گا, اسے پالیے تو اگلے سال تک وہ قربانی کے قابل ہو جائے گا, قربانی کے لائق ہو جائے گا. اور آپ نے جو اسے کھلایا پلایا, اس سے ایک تعلق بھی بنا, تو حقیقی قربانی آپ اگلے سال آپ انشاءاللہ کر سکیں گے. خوبصورت پیغام. آپ کیا پیغام دیں گی؟ وقت بالکل مختصر ہے میرے پاس. جی دیکھیے سہرش, ہم مسلمان ہیں اور ہماری پوری زندگی تسلیم و رضا سے عبارت ہے کہ دین اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے ہمیں کسی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے مال و متاع, دنیا کی تمام خواہشات, حتیٰ کہ اولاد کی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. یہی عید الاضحیٰ کا حقیقی پیغام ہے. دیکھیے اتنی اچھی بات انہوں نے نیت کے حوالے سے کی کہ ساری دو لوگ, شخص ایک جلیل تھا, ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا, اللہ کا ذکر کرتا تھا, اور ان کے ساتھ ایک شخص کلیل جو کبھی کبھار جو تھے نا اللہ کا نام لے لیتے تھے. جب جنت میں جانے کا وقت آیا تو دیکھیے جلیل رہ گئے, کلیل جانے لگے, تو لوگوں نے کہا میرے رب یہ کیا معاملہ ہے, جلیل تو ہر وقت تیرا ذکر, تیری عبادت اور تیرا نام لیا کرتا تھا. تو دربار الہی سے ندائی کہ جلیل ہر وقت میرا ذکر کرتا تھا لیکن دکھاوے کا کرتا تھا, کلیل ایک مرتبہ میرا نام لیتا تھا مگر صدقے دل سے لیتا تھا. تو ہم جو بھی قربانی کا عمل کریں, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور اللہ کی راہ میں ہم جو کچھ بھی قربان کریں وہ خالصتاً سچائی پر قائم ہوتا ہے. بہت شکریہ. آپ تینوں مہمانوں کی آمد کا اختتام بلا شبہ حریہ کی آواز پر ہی ہوگا. ناظرین محترم, آپ آج کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. فضائل قربانی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. پروگرام ہے ہمارا تعلیمات حج, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا آخری پروگرام ہے, اور چلتے چلتے میں اپنے الفاظ میں سمیٹوں گی اپنی تمام گفتگو کو, اور آپ سب کو اللہ کے سپورٹ کرتے ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے, نیک اور سادہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کی عبادت کرنے کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ چل کر مینا سے عرفات آئے سب, چل کر مینا سے عرفات آئے سب, دل میں لیے شوق نجات آئے سب, اور جوش میں تھی رحمت پروردگار, سننے کو ہر ایک دکھی کی پکار, اور مرد اکرام الہی ہوئے, شام سے مزدلفہ کو راہی ہوئے, صبح کو مزدلفہ میں پڑھ کر نماز, آ کے مینا میں ہوئے پھر محوراز. رجمی حجر ذبح جانور حلق سر, مصلحت ان کی نہ کچھ آئی نظر, پھر بھی بلا حجت
چونو چرا، دل سے سب احکام یہ لائے بجا، تحفے زیارت پہ پھر ہوا حج تمام، نظم بھی یہ ختم ہوئی والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا، مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا، میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی آقا، میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی آقا، اور آپ کے در پہ تو سب کچھ ہے ہی میرے لیے، آپ کے در پہ تو سب کچھ ہے میرے لیے، میں شب و روز رہوں محو سلامی آقا، میں شب و روز رہوں محو سلامی آقا، میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی آقا، اور دور جو آپ کے نالین سے رکھے مجھ کو، دور جو آپ کے نالین سے رکھے مجھ کو، مجھ میں رہ جائے نہ ایسی کوئی خامی آقا، مجھ میں رہ جائے نہ ایسی کوئی خامی آقا، اور میں بھی ہو جاؤں